الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام علماء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام رحمت للعالمین مرکزی جمعیت علماء اہل حدیث کی طرف سے اس کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اللہ کریم انتظامیہ کو اور عزیزم قاری عبد الوہاب صاحب ان کی کوششوں سے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا. اللہ کریم ان کی سعی اور کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں. کانفرنس کا موضوع پیغام رحمت للعالمین ہے. تو میں نے جو آیت مبارکہ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس کے فائدے یہاں دو بیان فرمائے. اگر میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. من ابا، جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اتباع کی اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میرا انکار کر دیا، میری اتباع نہیں کی، تو گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. آپ کی سیرت با کمال سیرت ہے.
بڑی جامع اور اکمل سیرت ہے۔ اللہ پاک نے آپ پر فیوض و برکات کے خزانے کھول دیے، آپ کا سینہ معمور فرما دیا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے انعامات سے نوازا، وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ توحید ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، عفو درگزر ہے، اتنے اس کے جتنے بھی درجات ہیں اس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دی گئی۔ توحید کے جتنے درجات ہیں اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دی گئی۔ شجاعت کے جتنے درجات ہیں اس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دی گئی۔ سخاوت کے جتنے درجات ہیں ان سب کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دی گئی۔ رسالت اور نبوت کے جتنے درجات تھے وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ فرمایا آنا لا نبی بعدی، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو یہاں لفظ اتباع فرمایا، علماء نے فرمایا ہے کہ اتباع اور اطاعت اس میں فرق ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات، تمام اقوال، تمام آپ کی جو سیرت ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقتدا کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فاتبعونی، اللہ کے نبی نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینہ مبارک میں جتنے فیوض و برکات ہیں وہ امتی کی سینے میں کیسے آئیں، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری چیز اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو۔ تو جب امتی میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، ادب بھی ہو، تو وہ تمام فیوض و برکات اللہ کریم اس امتی کے سینے میں ڈال دیں گے۔ صرف رسمی محبت، صرف دعوی محبت اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جعلی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ حقیقی محبت وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقائد عقیدہ توحید اس کو اپنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، اعمال صالحہ، ان کو اپنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ان کو اپنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے ان کو اپنایا جائے، تو تب جا کے وہ عاشق رسول بنے گا، محبت رسول کرنے والا بنے گا۔ اگر اس کے عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے، اس کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے، اس کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے،
اس کے معاملات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام قبول نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ محبت تو تھی لیکن اطاعت رسول نہ تھی۔ عبداللہ وہ منافق، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، رئیس المنافقین، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، آپ کی محفل میں بھی بیٹھتا تھا، بظاہراً اطاعت تو تھی لیکن محبت نہ تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا بھی عطا فرمایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ تو اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ تو صحابہ کرام میں یہ اتم درجے کی چیزیں تھیں، ان میں محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، ادب بھی تھا۔ عروہ بن مسعود جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی عمرہ کرنے کی۔ وفود آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، ان میں ایک سفیر قریش مکہ کا عروہ بن مسعود آیا اور اس نے جا کر اپنی قوم کو یہ رپورٹ دی کہ میں بڑے درباروں میں پھرا، کسریٰ کے دربار میں اور قیصر کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا ادب، ایسی محبت ان لوگوں میں نہیں دیکھی جیسی میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہے، کہ آپ تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو مل کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ اگر آپ وضو فرماتے ہیں تو وہ آب مستعمل اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ وہ پانی لے کر اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ جب کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو بڑے غور سے سنتے ہیں اور نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت اس کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو یہ قرآن و حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا عرفات میں، اس میں بہت سارے مسائل یعنی اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ اے لوگو، مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت تم پر حرام ہے، جیسے آج کا دن ہے، یہ مہینہ ہے، یہ شہر ہے۔
تو یہ حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بہت سارے حقوق بیان فرمائے، مسائل فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک میری حدیث، جب تک تم اس پر عمل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو وہ صحابہ جو اسلام سے قبل وہ قاتل تھے، وہ زانی تھے، وہ شرابی تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کی تو وہ دنیا کے قائد بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہمیں عمل مل سکتا ہے، ہمیں خوشحالی مل سکتی ہے، ہمیں ترقی مل سکتی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع نہیں کریں گے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔